وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ رمضان گھانچی کے زخمی ہونے کے بعد جو تاثر پی ٹی آئی والوں نے دینے کی کوشش کی وہ نامناسب ہے۔ یہ کنیکشن کرنے کی بنیاد پہ ایک جھگڑا کھڑا ہوا، کوئی یہ کنیکشن وہاں ہو رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو علی سومرو ہیں جن کے اوپر الزام ہے، جنہوں نے گولی ماری ہے، شاید جو مفرور ہیں ابھی، انہوں نے واٹر بورڈ کے جو سپروائزر ہیں شاید کسی کو وہاں مطلع کیا کہ جس طرح کوئی کنیکشن ہو رہا ہے، اور اس اہلکار نے جا کے اس کو بتایا کہ یہ کنیکشن آپ نہ کریں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بند ہوا۔ اس کے بعد یہ کام دوبارہ اگر شروع ہو گیا اور کہا یہ گیا کہ ہمیں ایم پی اے صاحب نے اجازت دی۔ اب خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے ہمیں اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ واقعہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کا بھی کچھ کوشش کرنی ہے، سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوا ہے، اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے۔ تو میں یہاں سمجھتا ہوں، میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا جو اختیار ہے وہ اختیار استعمال کرے۔ کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، کسی وزیر کو، کسی یو سی چیئرمین کو، کسی یو سی وائس چیئرمین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پانی کا کنیکشن لگانے کی کسی کو اجازت دے سکے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں رہائشی علاقوں کو توڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ قانونی زمین کو کمرشلائز کیا گیا، انہیں توڑا گیا تو عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے ہم پابند ہیں، اور ہمیں وہ فیصلے اچھے لگیں اچھے نہ لگیں، ہمیں وہ فیصلے تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو مختلف دنوں میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس میں جس قسم کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور جو آبزرویشنز آئی ہیں، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر میں جو رہائشی علاقے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کو توڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے جو اللیگل کنسٹرکشن ہے، اس کو تو ایک طرف کریں وہ تو ظاہر غلط ہوتی ہے، اس کے خلاف کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر کسی پلاٹ کو کمرشل کروایا گیا ہے اس وقت کے مروجہ قانون کے تحت اور اس کی جتنی سرکاری فیس ہوتی ہے وہ ادا کی گئی، اور اس کے بعد وہاں عمارات تعمیر ہوئیں اور وہاں جو تعمیرات ہوئیں وہ مختلف لوگوں کو بیچ دی گئیں، اور اب وہاں ہزاروں خاندان آباد ہیں، تو آج 10 سال 15 سال بعد یہ کہنا کہ جی وہ قانون غلط تھا اور اس کے نتیجے میں جتنی کمرشلائزیشن ہوئی تھی وہ ساری غلط تھی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ قانون آج ختم کر دیں اور آئندہ نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے جتنی زمینیں کمرشل ہوئی ہیں وہ ساری غلط تھیں، ان کی جو کمرشلائزیشن ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں، اس کا جو اوریجنل اسٹیٹس ہے وہ ریسٹور کرتے ہیں، اور ان پلاٹس پر جو عمارات تعمیر ہوئی ہیں ان کو توڑا جائے اور پھر وہاں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو حکومت کمپنسیٹ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ اگر مجھے بطور وزیر بلدیات یہ کہا جائے کہ ان رہائشی عمارتوں کو توڑو جو ایک قانون کے تحت کمرشل ہوئے اور پھر وہاں پہ فلیٹس بن گئے، تو میں اپنا عہدہ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا، میں وہ عمارات توڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ سپریم کورٹ میں پارک کی الاٹمنٹ کو کہا گیا وہ صحیح ہیں۔ 2001 سے 11 ماسٹر پلان کا محکمہ سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یہ خرابی کا آغاز 2001 سے ہوا جب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا اور اس کے ذریعے یہ ماسٹر پلان کا جو محکمہ تھا اس کو ڈیوالو کر کے نیچے ڈسٹرکٹس میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد 2003 میں یہ پالیسی بنی، اس 2003 کی پالیسی کو کونسل نے اپروو کیا، اس پالیسی کو عدالت میں چیلنج کیا گیا، عدالتوں نے اس پالیسی کو تسلیم کیا، اور کئی پلاٹس تو ایسے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کمرشل نہیں کر رہا تھا تو عدالت نے کہا کہ یہ کمرشل کرو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آج معزز عدالت یہ کہتی ہے کہ جی وہ غلط ہوا توڑ دو، اگر عدالتوں کے فیصلوں کی بنا پر ہی کچھ پلاٹس جو ہے وہ کمرشل ہوئے ہیں تو اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس وقت کے فیصلے کو نہ مانا جاتا اور نہ کیا جاتا تب بھی ادارے حکومت کے اوپر کنٹمپٹ آتی۔ ایک بلڈنگ جو بڑی مشہور بلڈنگ ہے کہ یہ قیوم آباد کے سے پہلے کورنگی روڈ کے پاس، وہ عدالت کے فیصلے پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جس پارک کا تذکرہ کیا معزز جج صاحب نے، وہ کہتے ہیں بحال کرو، ہم کوشش کریں گے بحال ہو جائے،
لیکن جب اس پارک کا اعلان کیا گیا، اس وقت چیف منسٹر نے کیا، جب اس پہ کام شروع ہوا تو وہ زمین جن لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی وہ عدالت میں چلے گئے کہ جی ہم الاٹی ہیں اور یہاں پارک کیسے بن سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی الاٹمنٹ کو درست کہا، کے ڈی اپیل میں گیا، کے ڈی اے کی اپیل مسترد ہوئی، اپیل میں کہا گیا کہ نہیں الاٹمنٹ ان کی ٹھیک ہے، کے ڈی اے سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی الاٹمنٹ ٹھیک ہے، اور کے ڈی اے کی جو سپریم کورٹ کی اپیل تھی وہ بھی مسترد ہو گئی۔ اب ایک فیصلہ اگر آپ کہیں نا کہ جی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اداروں نے کچھ نہیں کیا، تو کے ڈی اے تو اپنا کیس لڑ رہا تھا اس وقت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر ان لوگوں کی الاٹمنٹ درست قرار دی گئی۔ آج اگر سپریم کورٹ پھر یہ کہے کہ جی وہ الاٹمنٹ غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو پہلے وہ جو فیصلے ہیں ان کو انڈو کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ قانونی طور پر اس کا کیا راستہ ہے،